بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے فوجی حل پر غور۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے مختلف طریقوں پر غور کر رہے ہیں، جن میں پیشگی حملوں کا امکان بھی شامل ہے۔ یہ ایسا اقدام ہے جو تہران کو سفارتکاری اور پابندیوں کے ذریعے قابو میں رکھنے کی طویل مدت پالیسی کا سلسلہ بھی توڑ دے گی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایرانی جوہری تنصیبات کے خلاف فوجی کارروائی کا آپشن ٹرمپ کی انتظامیہ کے بعض ذمہ داران کی جانب سے پہلے سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ زیر غور ہے۔ بشار الاسد کے زوال سے قبل ہی شامی فوجیوں کا انحراف شروع ہو گیا تھا۔ دستاویزات میں انکشاف۔ روئٹرز کو ملنے والی انٹیلیجنس دستاویزات اور منحرف شامی فوج کے افسران، عراقی دھڑے کے رہنماؤں اور حزب اللہ کے ارکان سے منسوب ذرائع سے انکشاف ہوا ہے کہ شامی فوج کے زیادہ تر آپریشنل کمانڈر ڈھانچے کو ایرانی فوجی مشیروں اور ان کے ساتھ منسلک مسلح گروپ چلا رہے تھے۔ رپورٹس میں مزید بتایا گیا ہے کہ پست حوصلہ اتحادیوں کا چھوڑنا اور بدعنوانی کی وجہ سے بڑھتا ہوا غصہ شامی فوج کے خاتمے کا سبب بن گیا۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ دمشق پر اسرائیلی حملوں کے بعد بہت سے ایرانی مشیر شام چھوڑ گئے تھے، باقی رہ جانے والے بھی گزشتہ ہفتے چلے گئے۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے فوج کی حمایت ختم کر دی تھی تاکہ اسرائیل کے ساتھ لبنان کی جنگ پر توجہ مرکوز کی جا سکے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق بشار الاسد کے زوال سے کچھ روز قبل ہی فوج میں بڑے پیمانے پر انحراف اور فوجیوں کی وفاداریاں ختم ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اسرائیل کی ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری۔ اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوجی حکام نے کہا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ اسرائیل شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے اور لبنان میں ایران کے حامی گروپ کمزور ہونے کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا خواہاں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجی حکام کا مزید کہنا تھا کہ ایران کو جوہری پروگرام کو مزید آگے بڑھانے اور بم تیار کرنے سے روکنے کے لیے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غیر مشروط اور فوری طور پر غزہ میں جنگ بندی کرنے کے مطالبے پر مبنی قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے۔ حماس کی طرف سے یہ خیر مقدمی بیان جمعرات کے روز جاری کیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس بیان میں اسرائیل اور امریکہ دونوں کی طرف سے کی جانے والی مخالفت کو علامتی قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ ترک صدر کی ثالثی میں کشیدگی ختم، دو ممالک میں اہم معاہدہ۔ ترکی کی ثالثی میں ایتھوپیا اور صومالیہ کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کا معاہدہ ہو گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق معاہدے میں صومالیہ کی خود مختاری کا احترام اور ایتھوپیا کو سمندر تک رسائی دے دی گئی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے صومالی صدر اور ایتھوپین وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ صومالیہ اور ایتھوپیا کشیدگی ختم کریں گے۔ روس پر حملوں میں امریکی میزائلوں کا استعمال پاگل پن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کی جانب سے روس میں امریکی میزائلوں کے استعمال پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے پاگل پن قرار دے دیا۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے یوکرین کو امریکی میزائل استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین امریکی میزائل استعمال کر رہا ہے، یہ پاگل پن ہے۔ یوکرین سے متعلق امریکی پالیسیوں کو تبدیل کریں گے۔ ہم یوکرین روس جنگ کو بڑھا رہے ہیں اور صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے شام پر بمباری کی نئی تصاویر جاری کر دیں۔ شام پر اسرائیل کی بلا جواز جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔
اسرائیلی فوج نے شام پر بمباری کی نئی تصاویر جاری کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام میں فضائی کارروائی تیز کرتے ہوئے گزشتہ 48 گھنٹوں میں اسٹریٹجک فوجی اہداف پر سینکڑوں حملے کیے ہیں۔ تاہم اب بمباری کی نئی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹروں کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل لانچرز اور ہتھیاروں سے گودام کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے شام میں لتاکیہ اور طرطوس کے فوجی مقامات، بندرگاہوں اور میزائل گوداموں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیلی زمینی دستے گولان کی پہاڑیوں پر اپنے قبضے کو بڑھا رہی ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں خوراک تقسیم کرنے والوں سمیت 33 فلسطینی شہید، 40 زخمی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر بمباری کا سلسلہ مزید تیز کر دیا۔ تازہ حملوں میں فلسطینی پناہ گزینوں کو خوراک فراہم کرنے والے ٹرکوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں فلسطینی پناہ گزینوں کو خوراک کی فراہمی پر مامور 9 امدادی کارکن بھی شہید ہو گئے۔ غزہ جنگ بندی، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو معاہدے کے لیے تیار، وائٹ ہاؤس کا انکشاف۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ پر ایک معاہدے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان میں جنگ بندی کے بعد مذاکرات میں حماس کی پوزیشن بدل گئی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ جلد ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے اشارہ دیا ہے کہ وہ تیار ہے۔ حماس کی جانب سے ہم کارروائی دیکھ رہے ہیں۔ یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد جیک سیلون نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر دونوں طرف سیاسی مرضی ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ شام پر بلا جواز اسرائیلی حملے، اقوام متحدہ کے سربراہ نے بھی آواز اٹھا دی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس کا کہنا ہے کہ شام پر اسرائیلی حملوں پر تشویش ہے۔ اسرائیلی حملے شام کی خود مختاری کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزی ہیں۔ شام پر اسرائیل کی بلا جواز جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، جہاں اس نے گزشتہ 2 روز میں 500 سے زائد فضائی حملے کیے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام میں فضائی کارروائیاں تیز کرتے ہوئے گزشتہ 48 گھنٹوں سے زیادہ وقت میں اسٹریٹجک فوجی اہداف پر 500 سے زائد فضائی حملے کیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری، امازون اور میٹا کا انوکھی کمپین کا اعلان۔ آن لائن خرید و فروخت کے لیے دنیا کی مشہور کمپنی امازون نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے لیے $1 ملین دینے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس اقدام سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں آنے والے صدر کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ موسم سرما میں اسرائیل کا اپنی فوج کو جبل الشیخ میں موجود رہنے کا حکم۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے دفتر سے جمعے کے روز جاری ہونے والے بیان کے مطابق اسرائیلی فوج کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ موسم سرما کے دوران دمشق کے سامنے جبل الشیخ میں قائم بفر زون میں موجود رہنے کی تیاری کریں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ شام میں رونما ہونے والے واقعات کے تناظر میں ہماری اسرائیلی فوج کی جبل الشیخ کی چوٹی پر موجودگی ضروری امر ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے بھی جمعرات کو کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز گولان کی پہاڑیوں سے متصل شام کے بفر زون میں اس وقت تک موجود رہیں گی جب تک شام کی طرف سے کوئی طاقت سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں دے دیتی۔ وقت آ گیا ہے کہ شامی عوام کو امن و استحکام حاصل ہو، سعودی برطانوی مشترکہ بیان۔ سعودی عرب اور برطانیہ نے اس مشکل مرحلے میں شام کو سپورٹ پیش کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ طویل برسوں سے جاری شامی عوام کے مصائب کو کم کیا جا سکے، جس کے دوران میں لاکھوں بے قصور افراد کی جانیں گئیں اور لاکھوں افراد پناہ گزین بننے پر مجبور ہو گئے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کے سعودی عرب کے دورے کے اختتام پر دونوں ممالک کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں زور دیا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ شامی عوام کو ایک روشن مستقبل حاصل ہو جو امن، استحکام اور خوشحالی سے بھرپور ہو۔
جنوبی کوریا کے صدر کے خلاف تحقیقات تیز، پولیس کا صدارتی دفتر پر دوسری بار چھاپا۔ جنوبی کوریا کے صدر کے خلاف تحقیقات کا عمل تیز کر دیا گیا، پولیس نے صدارتی دفتر پر دوسری بار چھاپا مارا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کارروائی کے دوران پولیس نے مارشل لا لگانے سے متعلق شواہد اکٹھے کیے۔ پولیس حکام نے صدر کے دفتر سے دستاویزات اور مختلف اشیاء قبضے میں لے لیں۔ جنوبی کوریا میں مارشل لا کا اعلان کرنے والے صدر مواخذے کی تحریک کے خلاف ڈٹ گئے۔ مغربی بنگال، بہار اور اوڈیشہ بنگلہ دیش کا حصہ ہیں۔ بنگلہ دیشی سیاستدان کا دعویٰ۔ بنگلہ دیشی سیاستدان روح کبیر نے بھارتی ریاست مغربی بنگلہ، بہار اور اوڈیشہ کے بنگلہ دیش کا حصہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ حسینہ واجد کے اقتدار کے خاتمے اور بھارت میں روپوشی کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا اظہار بیانات اور اقدامات سے ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں انڈیا کے ریپبلک ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ چٹاگانگ بھارت کا حصہ تھا۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری روح کبیر رضوی نے انڈین ٹیلی ویژن کے اس دعوے پر فوری رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ریاست مغربی بنگال، بہار اور اوڈیشہ بنگلہ دیش کا حصہ ہیں۔ سعودی عرب نے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے 15% حصص خرید لیے۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے ہسپانوی انفراسٹرکچر کمپنی فیئرویل سے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے 15% شیئرز کی خریداری کا معاہدہ کیا۔ سی پیک معاہدے پر نظر ثانی سے انکار، عالمی بینک نے پاکستان کا $500 ملین قرض منسوخ کر دیا۔ عالمی بینک نے سی پیک کے تحت بجلی خریداری کے معاہدوں پر نظر ثانی سمیت اہم شرائط پر عمل درآمد نہ کرنے کے باعث پاکستان کو $500 ملین کا قرض منسوخ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیا بجٹ اسپورٹ لون نہ دینے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا کوٹا بڑی حد تک ختم کر دیا ہے۔ حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ عالمی بینک نے $500 سے $600 ملین کا قرضہ منسوخ کر دیا، جس کا مقصد پاکستان کو سستی اور صاف توانائی فراہم کرنا تھا۔ لکی مروت میں گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، او جی ڈی سی ایل نے خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے بیٹنی 2 کنویں میں قدرتی گیس کے نئے ذخائر دریافت کر لیے۔ ترجمان او جی ڈی سی ایل کے مطابق ولی بلاک سماناسک فارمیشن میں یہ پہلی ہائیڈرو کاربن دریافت سماناسک فارمیشن سے یومیہ 2.14 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس حاصل کی جا رہی ہے۔ عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس 17 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 17 دسمبر کو کرے گا۔ اس سماعت میں شواہد ریکارڈ کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے گزشتہ ماہ توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں عمران خان کی 17 دسمبر کو ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔